پاکستان ایسٹرالوجیکل اکیڈمی دارائنہ قسمت اور AQTV کے زیر اہتمام جنوری 2023 سے ایسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ پروفیشنل اور سرٹیفائڈ ایسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں، آپ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ 6 ماہ کا یہ کورس ہے جس میں آپ کو ہم سکھائیں گے زائچہ کیسے بنتا ہے، ریمیڈیز کیسے کی جاتی ہیں، پریڈکشن کیا ہوتی ہے، صدقات کیسے نکالے جاتے ہیں اور نگینہ کیسے تجویز کیا جاتا ہے اور بہت کچھ۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ رجسٹریشن کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی AQTV سے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک، پاکستان آج کل فائنینشیل کرائسس میں مبتلا ہے اور آئندہ یہ کرائسس بڑھ سکتے ہیں یا کم ہوں گے، اسے جاننے کے لیے ہم خالصتاً علم نجوم کی روشنی میں زائچہ پاکستان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یوں تو کسی مملکت کے قائم ہونے کے لیے ایک جناب آرمی چیف چاہیے اور ایک وزیر خزانہ چاہیے اور پھر ایک بہت لائق قسم کا سربراہ مملکت چاہیے، تو وہ حکومت کامیاب ہوتی ہے۔ اس کی مثال سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم لے مدینہ کی ریاست کا پچھلے دنوں نعرہ لگا تھا، تو اس سے بڑھ کے مثال کیا ہوگی کہ پروردگار نے ہم پہ احسان کیا، اپنے محبوب کو ہماری رہنمائی کے لیے بھجوایا اور سرکار نے مدینہ میں ریاست مدینہ قائم کی۔ اس مدینہ کی ریاست کا جو وزیر خزانہ تھا، یہ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی وہ زوجہ تھی جو آپ کے عقد میں مکے میں آ گئی تھی، اور اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی، جبکہ کتابوں میں اس کے برعکس لکھا ہوا ہے، اور حضور کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور یہ شادی بھی 25 سال تک قائم رہی۔ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ ہماری سب کی ماں ہیں اور انہوں نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور عرب کی ارب پتی خاتون تھی، 90,000 اونٹ ان کے مال تجارت لے کے پوری دنیا میں گھوما کرتے تھے، اور اتنا ان کے پاس سونا چاندی تھا کہ اگر اسے اکٹھا کر دیا جائے تو روایت ہے کہ جناب احد پہاڑ جتنا ان کے پاس سونا چاندی تھا، جو انہوں نے سب نشاور کر دیا اپنے سرتاج سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں۔ اور اسلام کی ریاست یوں پھیلی کہ جناب غربا کو کھانے کھلائے گئے اور جناب غلاموں کو آزاد کیا گیا، اور پھر یہ ریاست وجود میں آئی۔ اور پھر اللہ کے رسول سلطان النصیرہ، ایک سلطان مددگار نہیں بلکہ ایک سلطان النصیرہ، جو سلطان یعنی مدد کرنے والا کا یعنی بھی سردار ہو، وہ مانگا کرتے تھے، اللہ نے وہ دعا بھی پوری کی۔ اور 13 رجب کو مولود کعبہ مولا کائنات امیر المومنین کی ولادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سپاہی بھی عطا کیا اور پھر اس کا نام بھی علی رکھا اپنے ناموں میں سے، اور علی کی ولادت کعبہ میں 13 رجب کو ہوئی، اور وہ سپہ سالار بھی عطا ہوا، اور اس سپہ سالار کے ہاتھوں تمام جنگیں فتوحات میں بدل کی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور فتح خیبر جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین کیا وہ جناب اعجاز تھا، معجزہ تھا، جس سے وہ 40ویں دن تشریف لائے۔ 39ویں دن کے درمیان حضور نے ناد علی دعا پڑھی اور خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ شیر خدا حیدر قرار مولا علی، ہماری پاکستان افواج میں بھی جناب نعرہ حیدری لگتا ہے، اور نان مسلمز ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ بھی نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں قوت اور طاقت ملتی ہے، خاص طور پہ جو سکھ برادری ہے یہ بھی نعرہ لگاتی ہے۔ اس نعرے میں ایک جوش اور جذبہ اور ولولہ ہے، فتوحات ہوتی ہے۔ تو یوں پاکستان میں جناب فینانس بڑا اہم ہے، اس کے بعد فوج کا سپہ سالار بڑا اہم ہے، اور پھر ایک لائق سربراہ مملکت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ قوم آج جس طرح کے وسائل سے میں گھری ہوئی ہے 75 سال کے بعد، تو پاکستان کے زائچے کے تحت اب دیکھتے ہیں کہ ایسٹرالوجیکل پوزیشن کیا ہے اور آئندہ کیا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا جو زائچہ ہے، میں نیا زائچہ، کیونکہ پہلا زائچہ 15 اگست 1947 اور موجودہ زائچہ جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا، تو پاکستان کا نیا زائچہ مارد وجود میں آیا، یہ 20 دسمبر 1971 کا زائچہ ہے۔ اس کا طالع سور ہے، اور جو 1947 کا زائچہ ہے پاکستان کا، اس کا طالع برج حمل ہے، اس کا مزاج عسکری تھا، اور اس کا مزاج کچھ جمہوریت والا دکھائی دیتا ہے۔ اور پاکستان میں ابھی جیسے بھی حالات تھے،
اور یوں لگتا تھا کہ ابھی مارشل لا لگ جائے گا، لیکن پاکستان اس بہت بڑے بحران سے گزر گیا، اور گزرنے کے بعد آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، ہماری حکومت وقت موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی مسائل پریشانیوں کا شکار ہیں۔ سیاسی پریشانیاں الگ ہیں، لیکن معیشت کی پریشانی الگ ہے، اور ہمارے قابل ترین وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو دوبارہ آ چکے ہیں، وہ بھی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معیشت ہے کہ وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے جو کاروباری طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے، کیونکہ جو ڈالرز میں انہوں نے ایلسیاں کھولی ہوتی ہیں، کھلواتے ہیں، ان کی پیمنٹ نہیں کر پاتے۔ ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس ڈالرز کی کمی ہے، اور اگر ہم چھوٹا سا تجزیہ کریں تو پاکستان کے جو خزائن ہیں ڈالرز کے، یہ کوئی 7 ارب کے لگ بھگ ہے، جبکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے افغانستان، اس کے 9 ارب کے قریب ہیں، اور جو ہمارا ملک آدھا کٹھا تھا بنگلہ دیش، جسے ہم مشرقی پاکستان سابق کہیں گے، اس کے کوئی 12 ارب ڈالر کے قریب جناب اس کا خزانہ ہے ڈالرز کا، اور انہوں نے کسی IMF کا قرضہ بھی نہیں دینا۔ اور افغانستان نے جناب 40 سال جنگ بھی لڑی، وہاں پہ ڈالر بھی 82 روپے کے قریب ہے، پیٹرول 120 روپے کا ہے، اور پاکستان میں جناب ڈالر اس تیزی سے جناب بڑھ رہا ہے، اور مہنگائی اس تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ ہماری جو سابقہ حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، یہ ان کا آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ کرائسس پریشانیاں عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ وہ وقت تھا کہ جب اپوزیشن میں میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم مساق معیشت کرتے ہیں۔ وہ ایگزیکٹ وقت تھا کہ معیشت کے بارے میں سوچا جاتا، مشترکہ طور پہ جناب وہ 13 پارٹیاں تھیں یا کم تھیں، یا نون لیگ تھا، تو اب چونکہ 13 پارٹیاں وہ اور یہ مل کے ملک کی معیشت کے لیے سوچتے ہیں، تو وہ ایگزیکٹ ٹائم تھا، لیکن آپس کی سیاسی جو ہے رسا کشی کہہ لیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی حربہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا، اور عوام کے لیے کچھ نہیں سوچتے، ملک کے لیے جناب نہیں سوچا گیا، اور ملک کی معیشت اس وقت خطرناک دہانے پہ کھڑی ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کیا خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں ڈالرز کی جو کمی ہو چکی ہے یہ بہتر ہوگی نہیں ہوگی، اور ملک کس طرف جائے گا۔ ماضی میں ستارہ مریخ پاکستان کے ذائچے کے، اچھا ہر ذائچے کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک آمدن کا، یہ اسے ہم خانہ مال کہتے ہیں، تو پاکستان کا جو طالع برج ثور ہے اس کا دوسرا خانہ جو ہے یہ برج جوزہ ہے، تو یہ پاکستان کی آمدن کا گھر ہے، اور ثور سے پیچھے ہم جائیں تو برج حمل ہے، تو یہ پہلا برج ہے، اس کا جو مالک ستارہ ہے مریخ ہے، تو یہ پاکستان کا خرچ کا گھر ہے، نقصانات کا گھر ہے، اور اضافی اخراجات کا گھر ہے۔ تو یہ 12ویں گھر کا ہر ذائچے کے 6 8 12 گھر خراب ہوتے ہیں، تو اس کا مالک ستارہ مریخ 2022 میں 17 اکتوبر 2022 سے لے کے 14 نومبر 2022 تک یہ پاکستان کے ذائچے کے دوسرے گھر میں آیا، خانہ مال میں، تو اس نے پاکستان کی معیشت کو ایک جھٹکا دے دیا، اور پاکستان کے چونکہ حالات بھی اسی طرف جا رہے تھے کہ آپس کی سیاسی جو رسا کشی کہہ لیں، ہمارے جو سیاستدانوں نے ہوش سے کام نہیں لیا بلکہ جوش میں ہی رہے، تو ایک جھٹکا یہ ستارہ مریخ یہاں پہ لگا گیا، اور اس سے معیشت اور صحافت اور جو خون خرابے جیسی کیفیت تھی یہ، اور عدلیہ کے جو معاملات تھے خاص طور پہ الیکشن کمشنر، ان میں مسائل پیدا ہوئے، اور پھر یہ ستارہ واپس چلا گیا، 14 نومبر کو پاکستان کے تالے میں آ گیا، اور دوبارہ اس کی جو آمد ہے یہ پاکستان کے ذائچے کے خانہ مال میں 13 مارچ 2023 سے لے کے 10 مئی 2023 تک رہے گی۔ 13 مارچ سے 10 مئی 2023 کا عرصہ ستارہ مریخ کا پاکستان کے ذائچے کے دوبارہ معاشی گھر میں آنا پاکستان کی معیشت کو خدا نخواستہ ایک شدید نقصان یا جھٹکا دے سکتا ہے، اور ڈالر کی قیمت بڑھ سکتی ہے، کاروباری طبقہ جو پہلے ہی پریشان ہے یہ جناب مزید پریشان ہو سکتا ہے۔ ملک میں اب یا اس وقت فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے،
اور پاکستان میں جو ڈالرز ادا کر کے جو غیر ملکی چیزیں پاکستان لائی جاتی ہیں اس کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ ہم جو روزانہ جناب چائے کے 4 کپ پیتے ہیں تو چائے کی پتی بھی جناب ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ممکن ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پہ بھی جناب پابندی لگ جائے اور ہمیں جناب چائے کی 4 کپ کی جگہ 1 کپ پینا نصیب ہو۔ حکومت پاکستان کو، سیاستدانوں کو اور جو ہمارا تھنک ٹینک ہے، ان سب کو مل بیٹھ کے پاکستان کی جو معیشت ہے، مساق جمہوریت کی تو ہم باتیں کرتے ہیں سبھی، لیکن مساق معیشت کی باتیں ہمیں سب کو مل کے کرنی چاہیے۔ ہمیں جناب معافی چاہتا ہوں سیاستدانوں سے کہ ہمیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ ملکی حالات میں معاشی ایمرجنسی خطرات اور ڈالر کا بڑھ جانا 300 روپے تک، اور خدا نخواستہ مزید قدغن پابندیاں، اور پھر جناب ہم IMF کے بھی مقروض ہیں، اور مزید جو قرض ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک دن یہ ایک دم اس کا فیوز ہوگا اور ہمارے سر پہ جو ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ ہم اپنے کچھ اثاثے جو ہیں انہیں رول بیک کر دیں، کچھ چیزیں اور گروی کر دیں، اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت آئے۔ تو ہم سب کو مل کے بیٹھ کے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وہی مدینہ تھا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت جب لے کے گئے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ جب تجارت کے لیے ملکۃ اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اونٹ جاتے تھے مال تجارت لے کے، تو انہیں عرب کے ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو تو اس سے کچھ نہ کوئی ایک اس کو کہاوت سمجھ لیں، اسے ایک سچا واقعہ سمجھ لیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے، تو کوئی نہ کوئی ہمیں ایک رہنمائی مل سکتی ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ عرب کے ڈاکو مال تجارت لوٹ لیا کرتے تھے ملکۃ العرب کے اونٹوں کا، اور ایک دن کو زیادہ ہی نقصان ہوا تو ہماری جد کہہ لیں، ہماری ماں کہہ لیں سب کی، اور سرکار دو عالم کی جو اہلیہ جو نہیں تھی اس وقت، وہ جناب اس وقت عرب کے سردار تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کے پاس تشریف لائی اور ان سے آ کے انہوں نے درخواست کی کہ آپ سردار عرب ہیں اور آپ کی موجودگی میں میرے قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور میرے قافلے اتنے لٹ چکے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، مجھے آپ سے تعاون چاہیے، مجھے آپ کی مدد چاہیے اور میرا تحفظ کریں۔ آپ اس وقت سردار ہیں، میں اگر آپ سے فریاد نہیں کروں گی، آپ سے نہیں کہوں گی تو کس کو کہوں گی؟ یہ ساری داستان سننے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، جن کا نام عمران بھی ہے قرآن پاک میں سورہ آل عمران، ان کا بھی ذکر ہے، اور ابراہیم کی جو آل ہے اس کا بھی ذکر ہے، تو ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا جو مال تجارت ہے اسے نہیں لوٹا جائے گا، آپ اطمینان سے گھر جائیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ تو سن کے اطمینان سے گھر چلے گی۔ اب جو ابو طالب تھے عرب کے سردار تھے، انہوں نے جتنے لوگ ڈاکو تھے لوٹتے تھے اس سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں ایک ایسا کاروبار کرنے جا رہا ہوں جس میں نفع ہوگا، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں سب اپنا لے کے آئیں، تو میں آپ کو اس کے بدلے ڈبل آپ کو نفع دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے جناب، اس میں وہ نیک لوگ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو ڈاکو تھے، تو سب نے مال اپنا دولت لا کے جناب ابو طالب کے اس پہ نچھاور کر دی ان کے قدموں میں۔ ابو طالب نے سب کو جناب ایک چٹھیں لکھ کے دے دی۔ یہ واقعہ میں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں لیکن تسلسل اس کا ملتا جلتا ہی ہے، اور سب لوگ خوش ہو گئے کہ ہمیں اب جو تجارت ہوگی اس سے ڈبل ہمیں نفع ملے گا۔ جب سب کا انہوں نے مال اسباب لے لیا اور سب کو جناب ان سے وعدہ کر لیا، انہیں چٹھیں لکھ کے دے دی، اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو عرب کے سردار تھے انہوں نے ایک خطاب کیا کہ جان لو کہ یہ جو تمہارا مال ہے یہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تجارت میں مال تجارت میں لگا رہا ہوں، اور ان کے جو اونٹ جائیں گے تجارت لے کے، مال جو سفر ہے تجارت کا، اس میں آپ کا یہ مال شامل ہوگا۔ اگر وہ اونٹ کو لوٹا گیا، ڈاکو نے لوٹا گیا، تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سننے کے بعد جناب سب جو ڈاکو حضرات تھے اور سب سختے میں آ گئے، اور وہ ڈاکو جو
مال تجارت کو لوٹا کرتے تھے، انہوں نے قافلے کی حفاظت کرنا شروع کر دی. اور یہ جناب اسلام کا ایک پہلا سمجھیں کہ قبل از اسلام یہ ایک ایسا مشترکہ کاروبار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے متعارف کرایا. تو ڈاکوؤں نے قافلے کی حفاظت شروع کی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی کتنی ایماندار تھی کہ جب نفع ہوا تو کئی گنا نفع ہوا. تو وعدہ تو تھا کہ دگنا نفع دیا جائے گا، لیکن اتنا نفع ہوا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے ساری دولت لا کے جناب ابو طالب کی جناب ان کی خدمت میں پیش کر دی. اور اس کے بعد اسی مال تجارت میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کو جانے کا بھی سعادت ہوئی کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کو اتنی دولت مل گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے جناب ایک ایسا ایماندار شخص بھی دیں جو میرے ساتھ میرے قافلے کی حفاظت بھی کرے اور حساب کتاب کی بھی نگرانی کرے. ابو طالب نے فرمایا کہ میرا بھتیجا محمد ہے، وہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور ان کے حسن اخلاق اور یہ قافلے کا سارا برکت ہوئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود اپنے رشتے کا پیغام بھجوایا. تو یہ تھی جناب ایک مختصر سی کہانی جو میں نے اپنی زبان میں بتائی کہ کس طریقے سے مملکتیں ترقی کرتی ہیں اور مدینہ کی ریاست کا کیسے وجود میں آئی. اور ہر ملک میں قائم ہونے کے لیے ایک وزیر خزانہ، سپہ سالار چاہیے، آرمی چیف چاہیے، اور ایک دانشور قسم کا ایک جناب لیڈر بھی ہمیں چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے آج کل جو فائنینشلی حالات ہیں جو مارچ سے مئی تک بہت ہی مخدوش دکھائی دیتے ہیں، اللہ پاک کوئی ایسا خیر عطا کر دے کہ جس سے خیر ہو. میں ایز اے روحانی خانوادہ سلسلہ روحانی حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی، پیر بھائی داتا گنج بخش علی حجویری، ایک اس کی ریمیڈیز ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ ریمیڈیز میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں. پاکستان کے ذائقے کے جو 12ویں گھر کا مالک ہے ستارہ مریخ، یہ خونی ستارہ ہے، منگل سے منسوب ہے اور یہ جنگ و جدل کا ستارہ ہے. اس کا پاکستان کے خانہ مال میں آنا تو یہ سوائے خرابی کے یہ کچھ نہیں کرے گا. تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اللہ کو قربانی پسند ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو جائیں جہاں پہ اللہ کی پسندیدہ قربانی پہ بندش نہیں ہے، اور پاکستان میں منگل اور بدھ کے تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں. یہ ایک پاکستان کی ایک ریمیڈیز ہو سکتی ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ جو کمزور ہو رہا ہے اور جو افواہیں لوگ پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے، پاکستان کی معیشت مزید خراب ہو سکتی ہے، وہ تو آج کل خراب نظر آ رہی ہے اور کاروباری حضرات بڑے پریشان ہیں. تو میری حکومت پاکستان سے اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ حکومت کر رہے ہیں، عدلیہ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جناب بیوروکریٹس ہیں، ہمارے جناب سیاستدان ہیں، ہمارے جو میرا اخبار نویس ہمارے ساتھی ہیں، ان سب کو میں گزارش کروں گا، بلکہ سب سے بڑھ کے جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان سے میں سوال بھی کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ کی موجودگی میں پاکستان پہ حلال چیز پہ پابندی کیوں لگی ہوئی ہے. آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے. اور جس دن یہ پابندی کھول لی جائے گی، پاکستان میں ٹیررزم اور خاص طور پہ اس عرصے میں پاکستان کی جو معاشی حالات خدا نخواستہ خراب ہو سکتے ہیں، ان میں بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بارش کو ہم نہیں روک سکتے، ہم چھتری استعمال کر سکتے ہیں. ذائقہ پاکستان کا مارچ سے مئی تک کا عرصہ بہت ہی خراب بتاتا ہے، اور یہ اس کی ریمیڈیز ہے. باقی آپ انفرادی طور پہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سب کو معاف کرے، درود پاک پڑھ کے دعائیں کر سکتے ہیں. شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. ہمارے سیاسی لیڈران کو چاہیے کہ وہ خود بھی خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو سب ہیں، اور شکر پبلک کو بھی ادا کرنے کا موقع دیں. جہاں پہ اتنی لمبی جناب سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صحت عطا کی ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. بہت ملکوں سے ہمارا ملک اچھا ہے، اور پاکستان ایک دنیا کا ایسا ملک ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ کوئی حالات خراب ہو جائیں تو پاکستان میں جناب گندم بھی دستیاب ہے، چاول بھی دستیاب ہیں، سبزیاں بھی دستیاب ہیں، فروٹ بھی بے پناہ ہے. تو پاکستان اپنا خود کفیل ملک ہے کہ ہم جناب اپنے تئیں جناب دعوت شراز دال روٹی اچھے طریقے سے ہم کھا سکتے ہیں. میری یہ گزارشات ہیں، یہ پوری قوم کے لیے ہیں، اور جن کو یہ بھلی لگے وہ ضرور کچھ نہ کچھ سوچے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائی کر سکتے ہیں. اور جو ارباب اختیار ہیں، اگر کچھ ان کے پاس اختیار ہے
تو اس پہ عمل کریں، اور اگر آپ کو میری باتیں بھلی نہ لگیں تو پھر مجھے معاف کیجیے گا، آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاہ زندانی کو اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی جلدی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔